وہ معاشرے کا انسان جس کی تربیت نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو موٹر وے پہ جا رہا ہے، تیز سپیڈ کے ساتھ گاڑی کو لے جا رہا ہے، مگر اس کی گاڑی کی بریک نہیں ہے۔ آپ تصور کریں آدمی موٹر وے پہ جا رہا ہو اور اس کی گاڑی کی بریک نہ ہو، 100 سے اوپر سپیڈ ہو، 120 پہ جا رہا ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً کبھی ادھر یا ادھر الٹے گا یا ادھر مارے گا۔ ہاں جی، گاڑی بھی تباہ، آپ بھی تباہ۔ ممکن نہیں ہے کہ بغیر بریک کے موٹر وے پہ بندہ جائے، کبھی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح جس آدمی کی اصلاح نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کی حیا نہیں ہے اور خوف خدا نہیں ہے، وہ جو زندگی گزار رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے بغیر بریکوں کے کوئی موٹر وے پہ گاڑی لے جا رہا ہے۔ اس کو بھی جب موقع ملے گا جھوٹ کا بولے گا، جب رشوت کا ملے گا لے گا، اور جب اس کو کوئی موقع ملے گا گناہ کا یہ کرے گا، یہ بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی اصلاح کی بریکیں نہیں ہیں۔ تو اصلاح کے بغیر معاشرہ بالکل جانوروں والا معاشرہ ہے۔ جس گھر میں تعلیم کے ساتھ یا باقی امور کے ساتھ اصلاح نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سمجھے وہاں جانور پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو اصلاح احوال، اصلاح انسان یہ مشکل ترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، اور نبیوں نے پھر اس پہ زندگیاں لگائیں اور پھر اس پہ قربانی دی ہے، جہاد کیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، پینفل کام ہے، مگر اس کام میں اگر آدمی تھوڑی توجہ کر لے اور تھوڑا یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اللہ جل شانہ جتنی اس کام میں غیبی مدد فرماتا ہے شاید ہی کسی اور میں فرماتا ہوں، بہت زیادہ۔ اور یہ تربیت اگر ہو جائے، یہ اصلاح ہو جائے، تو تعلیم تو بہت، یہ تعلیم سے مراد ڈگریاں، یہ ڈگریوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ بلکہ مکہ میں بھی اصلاح فرمائی، وہاں عقائد کی اصلاح فرمائی، اور یہاں پر ریاست قائم کی، لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائی۔ اور جب عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو گئی تو پھر وہاں سے جو پروڈکٹ سامنے آئی معاشرے میں، وہ کیا؟ ابو بکر کی شکل میں، سیدنا عمر کی شکل میں، سیدنا عثمان غنی کی شکل میں، حضرت علی پاک کی شکل میں، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج ساری دنیا کی یونیورسٹیاں مل جائیں اور کوئی ایک بھی اگر طالب علم ہو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ویژن جیسا کو نکال کے تو دکھائیں، کو پیدا کر کے تو دکھائیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ نہ تربیت ہے، نہ وہ تربیت کا اخلاص ہے، نہ ہی اصلاح کی وہ سوچ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی۔ اچھا، جب یہ اصلاح ہو جاتی ہے، جب یہ تربیت ہو جاتی ہے، تو بے کار مال بھی بڑا کارآمد بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جب آپ امیر المومنین تھے تو ایک جگہ سے آپ گزرے، وہاں رک گئے اور آنکھوں میں چھم چھم آنسو آنا شروع ہو گئے اور رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ پر رکے اور رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، 5 اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، وہ قابو نہیں آتے تھے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان، اسلام کا فیضان، اور یہ حضور نبی پاک کی تعلیم و تربیت 20 لاکھ مربع میل کا سربراہ بن گیا ہوں۔ صرف اونٹ ہی نہیں، انسانوں کو بھی سنبھال رہا ہوں، سیرت سازی بھی کر رہا ہوں، قانون سازی بھی کر رہا ہوں، اور ایسی عدالت کا سبحان اللہ۔ تو کہنے کا کیا تھا؟ کہاں سے ڈگری لی تھی؟ تربیت پائی تھی، اصلاح نفس ہوئی تھی، جس سے اونٹ نہیں چرائے جا رہے۔ آج انسانوں پر حکمران ہے، اور اس جیسا کوئی حکمران پوری دنیا میں نہیں ہے، اس دور میں اب تک نہیں ہے۔ تو اصلاح انسانیت بہت مشکل کام ہے، جو کہ میں نے عرض کیا ہمارے سلیبس سے بھی نکل گیا، ہمارے گھروں سے بھی نکل گیا۔ والدین کی بھی ایک ہی نظر ہے کہ بچے نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اتنے نمبر لینے، اتنے نمبر لے، میٹرک میں یہ اتنے، ایف اے میں یہ، میتھ سے یہ لے گا، انگلش میں یہ لے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے، جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے، شام کو اگلے ہی بلکہ کئی دنوں سے دعا کریں بچے کے نمبر اچھے آ جائے، نمبر اچھے آ جائے، نمبر اچھے آ گئے، نمبر اچھے آ گئے، پھر نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ والدین کو بات کرنے کا پتہ، نہ کوئی تربیت، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نمبر آ گئے۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، اسے بولنا آ جائے، اسے کھانا آ جائے، اسے چلنا آ جائے، بڑے چھوٹے کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز آ جائے۔ یہ جب چیز آ جائے گی تو پھر ڈگری کارآمد ہے۔ میں ڈگری کا منکر نہیں ہوں، میں ڈگری کا انکار نہیں کر رہا، ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا میں حامی ہوں، وہ انگلش ہو، وہ کمپیوٹر ہو، میتھ ہو، وہ سائنس ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، اور قرآن مجید، جو بھی علم ہے علم حاصل کریں، اس سے تو کوئی انکار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ تو چین اس وقت کون سی بخاری شریف پڑھائی جا رہی تھی؟ چین میں اس وقت کون سا اسلام تھا؟ تو مراد یہ ہے کہ تعلیم ہر طرح کی، مگر میرا جو سبجیکٹ ہے، میرا جو عنوان ہے، جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تربیت کے بغیر تعلیم اور ڈگری بیکار ہے، عبث ہے، فضول ہے۔ جب میرے اور آپ کے ملک کا شرح خواندگی کم تھی، لوگ کم پڑھے لکھے تھے، آپ گوادر سے لے کر کراچی تک کوئی ایک بھی اولڈ ایج ہوم نہیں تھا بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ جب بالکل چٹے اکثر لوگ ان پڑھ، پورے گاؤں کے اندر ایک بندے میں میٹرک نہیں ہوتا تھا۔ خود ہمارے اپنے گاؤں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب کوئی گاؤں میں خط آ جاتا تھا تو ایک آدمی تھا، وہی سب کو خط پڑھ کے سناتا تھا اور وہی سب کے خط کا جواب دیتا تھا، اس کے علاوہ پورے گاؤں میں کوئی خط پڑھنے والا نہیں تھا۔ اور یہ کل کوئی بڑا زیادہ لمبی بات تو نہیں ہے، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب مگر کیا تھا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے ان ان پڑھ لوگوں سے، میں نے عرض کیا کہ میرے تایا جی بالکل ان پڑھ آدمی، مجھے استنجا کرنا انہوں نے بتایا، پانی مہمان کو کیسے دینا انہوں نے بتایا، جھاڑو کیسے رکھنا انہوں نے بتایا، گھر میں کیسے داخل ہونا ایسے، جب بڑے بیٹھے ہوں بات کیسے کرنی انہوں نے بتایا۔ چٹے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ۔ اب اماں بھی ایم اے ہے، ابو بھی ایم اے ہے، بچہ آگے ایم فل کر رہا ہے، جب کھانا کھانے بیٹھتے کھانے کو پھونک مار رہا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت جب ہم بکریاں چراتے تھے، 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے، ہمارے چٹے انگوٹھا چھاپ تایا نے بتایا تھا، نہ پانی کو پھونک مارنا ہے، نہ کھانے کو پھونک مارنی۔ تو پھر کون پڑھا لکھا ہوا؟ وہ۔ پھر کہاں گے ڈگری آپ کی؟ یعنی ماں بھی پڑھی، باپ بھی پڑھا، بچہ مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، ہاں جی، چائے کو پھونک مار رہا ہے، سالن کو پھونک مار رہا ہے، لقمے کو پھونک مار رہا ہے، والدین ماں باپ بیٹھے ہوئے اکٹھے، یہ پہلے لے رہا ہے کھانے میں، اس کو تربیت نہیں ہے کہ یہ ماں کو پہلے دے، باپ کو پہلے دے، بڑے بھائی کا خیال کرے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں نہیں علاقے میں، دوسرے گاؤں میں بندہ فوت ہو گیا، ہفتہ 10 دن کے لیے ہر گھر سے ٹی وی بند، ٹریکٹروں پہ لوگ ٹیپے لگاتے ہیں، وہاں پہ ٹیپ ریکارڈ، ٹیپے بند، گانے بند، ٹی وی بند۔ فوتگی ہوگی کہاں؟ دوسرے گاؤں میں، ساتھ والے گھر میں دوسرے دروازے پر فوتگی ہو گئی، اور یہ اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے اور پڑھ کہاں رہا ہے؟ شہر کے مہنگے اسکول میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم بغیر تربیت کے بیکار ہے۔ جس تعلیم میں تربیت نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ اور میں پھر بار بار آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے نصاب تعلیم سے تربیت نکل گئی، ہمارے گھروں سے تربیت نکل گئی۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جس خوش قسمتی سے کسی خاندان میں، کسی فیملی میں کوئی سمجھانے بجھانے والا موجود ہے، جو بچوں کو، بچیوں کو کوئی بتاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ہمیں برا لگتا ہے، ہم اس کو خوش کہتے ہیں، وہ سب کو چبھتا ہے، حالانکہ وہ سب کا محسن ہے۔ تو خیر، اس کے باوجود اصلاح جو ہے، اچھا پھر یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اصلاح کا اگر اصلاح کرنے والوں سے کو بھی چاہیے، اگر اصلاح کا جذبہ آپ کے اندر ہے، آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خاندان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، شاگردوں کی، اپنی اولاد کی، تو یاد رکھیں آپ کا اتنا بڑا دماغ اور اس سے کئی گنا بڑا آپ کا جگر ہونا چاہیے۔ اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذمہ لگایا۔ نبی دنیا کے سب سے حکیم ترین لوگ تھے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے، اس دور کے سب انسانوں سے بڑھ کر علم دیا، سب سے بڑھ کر ویژن دیا، سب سے بڑھ کر سوچ دی، سب سے بڑھ کر عقل دی،
اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ان کو حوصلہ دیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، معاشرے کی بھی اصلاح کریں. تو نبی علیہ اچھا یہ جو اصلاح کا کام ہے وہ اپنی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح ہے. اس کے بے شمار نسخے ہیں، ہر چیز کے نسخہ جات ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، اور ان ٹولز کے ذریعے بندہ کام کر سکتا ہے. ادھر گاڑی پنکچر ہو جائے بالفرض، اور ایک بندہ کہے جناب 50 بندے آؤ گاڑی کو اٹھاؤ تاکہ میں اس کا ٹائر بدلوں، 50 کی بجائے 100 بھی آ جائیں گے، ٹائر نہیں بدلا جائے گا. ایک آدمی ٹول لے کے آ جائے، جیک لے کے آ جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیوروں کو اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، وہ جیک لگایا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوتا ہے، ٹو 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 ایسے کرتا ہے گاڑی، وہ ٹائر بدل لیتا ہے. کیوں؟ ٹول ہے اس کے پاس، طریقہ ہے اس کے پاس، سسٹم ہے اس کے پاس. بغیر سسٹم کے 1000 بندہ بھی رستے کے ساتھ گاڑی کو اٹھائے گا، ٹرک نہیں اٹھایا جائے گا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. اصلاح کا بھی ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قانون ہے. وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن و سنت سے میں ملے گا. اور اصلاح کے جتنے اسلام نے طریقے بتائے ہیں، سب سے مؤثر ترین جو طریقہ ہے اور سب سے بہترین جو ٹیکنیک ہے کہ میری بھی اصلاح ہو، معاشرے کی بھی اصلاح ہو، وہ کیا ہے؟ عقیدہ فکر آخرت کو مضبوط کیا جائے. اگر آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ آدمی اپنی کما حق ہو یعنی کامل ترین اصلاح نہیں کر سکتا. اور آخرت کے عقیدے کے بغیر آدمی کے اندر، یعنی آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی جس طرح بندے کا موت پر یقین ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ یقین ہو کہ میں نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس اللہ کو میں نے اس زندگی کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. یہ ہے عقیدہ فکر آخرت. اور فکر آخرت کے عقیدے کا حدود اربا کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ اس زندگی کے جو ہماری زندگی کی سانسوں کی جو آخری لڑی ہے، آخری جو سانس ہے، یعنی زندگی میں جو آخری بندہ عالم نزا میں ہچکی لیتا ہے، اس آخری ہچکی سے لے کر میزان تک، سکیل تک، یعنی میزان تک، یہ سب آخرت ہے، رات ہے، میزان ہے، یہ سب اس کا تعلق عقیدہ یعنی آخرت کے ساتھ. اور اس پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت پر اعتقاد رکھنا. اس کے بغیر انسان کے اندر انسانیت آ ہی نہیں سکتی، اصلاح احوال ہو ہی نہیں سکتا. جس کو مرنا یاد نہیں ہے، خوف خدا اس میں پیدا ہو نہیں سکتا. تو عقیدہ آخرت جو ہے، یہ اس کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بے شمار ہماری جو وہ تربیت فرمائی. اور اصلاح کا اصل بات یاد یہ بھی رکھیں کہ اصلاح جو ہے یہ ڈنڈے اور سوٹے اور لٹ سے نہیں ہوتی، یہ مناظرے سے نہیں ہوتی. اس کے لیے مصلحانہ ایک رویہ چاہیے. اصلاح کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے. یعنی وہ ماحول کیا ہے؟ اور اس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ جس نے اصلاح کرنی ہے وہ اس کو خود رول ماڈل بننا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی، یہ جو 5 آیات نازل ہوئی پہلی، تو وہی سے آپ سیدھا خانہ کعبہ چلے گئے تھے، یا وہاں سے یا آپ سیدھا جو ہے وہ فاران کی چوٹی پہ چلے گئے تھے؟ آپ وہاں سے سیدھے اپنے گھر آئے تھے اور پہلا پیغام اپنے گھر میں آپ نے سنایا تھا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کی، دوسرے کے بچوں کی فکر ہے، ہمسائے کے بچے کی فکر ہے، اور اپنے کلیگ کی فکر ہے. نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے. بچوں کو نماز کا بھی اگر کہنا ہوتا ہے تو اس طریقے، خود لیٹے ہوئے ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں، خود سستی ہے، اور بچوں کو کہیں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ الغرض بات یہ ہو رہی تھی کہ اصلاح کے بغیر، اور جس گھر میں بچوں کی تربیت نہیں ہے، جس ادارے میں بچوں کی تربیت نہیں ہے، جس معاشرے میں لوگوں کی تربیت نہیں ہے، وہ گھر، وہ معاشرہ، وہ انسانوں کا نہیں ہے، وہ جانوروں کا ہے. اور یہی وجہ کہ ایسی ایسی خبریں پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا، مشرکین مکہ کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی ان کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکی؟ ان کی اصلاح بھی اس لیے نہیں ہو سکی، عقیدہ نہیں سمجھ سکا کہ ان کا آخرت پر عقیدہ نہیں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کو منا لو، اکیلا نہیں مانا جاتا. یعنی اللہ پہ یقین ہے، اکیلے پہ نہیں ہے. اللہ کا تصور تھا ان میں، مگر وحدہ لا شریک کا تصور نہیں تھا.
وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا کہ سارے کام اللہ کر لے؟ اگر ایک اکیلے نے کرنے تھے تو یہ لات ہے، یہ حبل ہے، یہ جو ہمارے جتنے بت ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا فائدہ؟ اللہ کو مانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کے دور کے نام پڑھیں تو وہ باقاعدہ اپنے لوگوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام اسلام لانے سے پہلے عبداللہ ہے۔ سب سے بڑا منافق جو ہے عبداللہ بن ابی، ہاں جی، کافر ہے، منافق ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یعنی یہ نام رکھتے تھے، نبیوں کے ناموں پر نبی رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کے طور پر سلام کرتے تھے، مگر محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اچھا، اس میں جو میں پڑھا ہوں نا، ان کی سائیکی سب سے بڑی بھی کیوں نہیں مانتے تھے؟ اور یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے خانہ کعبہ میں، بعد میں جب آسانی ہوگی، حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ، اس طرح کے جید صحابہ آ گئے تو پہلے چھپ چھپا کے نماز پڑھتے تھے، پھر اعلانیہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو کیا کرتے؟ سارا دن مخالفت کرتے، جب حضور نبی پاک کبھی رات کے وقت یا صبح کے وقت یا سحری کے ٹائم، یعنی جب کوئی زیادہ نظر نہیں آتا تھا تو آپ قرآن پڑھاتے، نماز پڑھاتے، صحابہ پیچھے نوافل پڑھتے یا جو بھی قرآن سنتے، حضور قرآن پڑھتے کان لگا کے سنت کرتے تھے، چوری چوری۔ اتبا ادھر چھپا ہوا ہے، شیبہ ادھر چھپا ہوا ہے، پھر بعض اوقات ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے کہ یار ادھر بیٹھ کے اپنے ڈیرے پر اپنے گھر میں ان کی مخالفت کر رہے تھے مگر ان کا قرآن سن رہے ہیں۔ ان کا جی ہمیں نہیں پتا وہ کیا پڑھتے، مگر ایسا کلام ہے، اس جیسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں جی، پھر ہو قرآن اور پھر پڑھے صاحب قرآن اور خانہ کعبہ میں حضور پڑھے تو سبحان اللہ۔ تو مگر یعنی عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ قرآن کی محبت تھی تو سننے کے لیے مجبور تھے نا، حضور کی بات سننا چاہتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ جو میں ان کی سائیکی سمجھا ہوں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا۔ کیوں وہ ایمان محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں رسول مان لیا تو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، رسول کو مانا تو رسول کی ماننی پڑے گی۔ پھر سنیے، رسول کو مانا تو رسول کی ماننی پڑے گی، کیونکہ رسول کی ماننی نہیں ہم نے، اس لیے ہم رسول کو مانتے نہیں۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے۔ رسول کو مان کر ابو بکر بننا پڑے گا، عمر بننا پڑے گا، عثمان بننا پڑے گا، علی بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ابو بکر جیسی صداقت لانی پڑے گی، عمر فاروق جیسی عدالت لانی پڑے گی، عثمان غنی جیسا حیا لانا پڑے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا ویژن لانا پڑے گا۔ انہوں نے مانا تو ان کو یہ ملا۔ اور میں یہاں معذرت کے ساتھ، کاش وہ اج کل دے سانو ویکھ لیندے نا تے دو ایمان لے آندے۔ اج دے مسلمانوں اگر دیکھ کے کہ مسلمان ایسے ہوتے، ایک بھی منافق نہ رہتا، ایک بھی کافر نہ رہتا، بالکل وہ اسلام لیتے۔ جڑا اسلام لاہوریاں کول ہے، جڑا اسلام پاکستانیاں کول ہے، جڑا اسلام اس وقت مسلمانوں کول ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نمازاں بھی پڑھی جاؤ، جھوٹ بھی بولی جاؤ، عمرے بھی کیتی جاؤ، 2 نمبر بھی کیتی جاؤ، ہاں جی، مسیتے بہ کے لیکچر جناب علی مولانا صاحب نے شروع کر دو، نہ منگنی مسلمانوں والی، نہ شادی مسلمانوں والی، نہ نکاح مسلمانوں والا، نہ ولیمہ مسلمانوں والا، حتیٰ کہ نہ کل، نہ چیلم، نہ مرنا مسلمانوں والا۔ ہر جگہ پہ رسم، ہر جگہ پہ رواج، ہر جگہ پہ انا، مسلمان پکے۔ ہاں جی، جہاں رشوت کا موقع ہے رشوت لے لو، ہاں جی، رمضان شریف کا آخرہ مہینہ ہو گیا اعتکاف بیٹھ جاؤ، سارے کام جھوٹ بھی۔ یعنی آج کے مسلمانوں کو اگر مشرکین مکہ نے دیکھا ہوتا ایک بھی کافر نہ رہتا، یہ تو کام ہی بڑا سوکھا۔ مگر چونکہ انہیں پتا تھا ان کے سامنے جو مسلمان ماڈل تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، طلحہ تھے، سعید تھے، وہ عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ کرام تھے، ہاں جی، کہ جنہیں حکم آ گیا شراب کے بغیر ایک لمحہ کے نہیں رہ سکتے۔ ادھر اعلان ہوا کہ آج کے بعد شراب جو ہے وہ حرام ہے، یہاں گیا ہوا جام نیچے آ گیا، ساری زندگی مڑ کے نہیں دیکھا، ساری زندگی مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہاں جی، وہ اس قدر اطاعت کرنے والے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، اسی طرح مسجد بھر گئی، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، پیچھے جیسے ادھر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کا یہ اعجاز تھا، یہ معجزہ تھا کہ بغیر سپیکر کے جیسے پہلا سن رہا ہے ویسے آخری سن رہا ہے، اور 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 1000 نہیں، 5000 نہیں، ہاں جی، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ، ہاں جی، تو بیان کو یہاں ہو رہا ہے،
ऊंटनी पे बैठ के बयान कर रहे हैं, जैसे अगला बंदा सुन रहा है वैसे पिछला सुन रहा है। ये हुजूर नबी पाक की आवाज का एजाज था, ये मौजूदा था, सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतना फरमाया बैठ जाओ। जब इतने कहा तो जो जहां का वहीं बैठ गया, दरमियान वाली साहब में, पिछले वाली साहब में, दीवार के साथ। एक हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ जी, वो जूतों वाली जगह पे पहुंचे थे। जैसे ही पहुंचे आवाज आई बैठ जाओ, बैठ गए, वहीं बैठ गए। थोड़ा साइड पे थे, बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, साहबा इकराम ने मसाइल पूछे, दुआ हुई, चले गए। जब आप जाने लगते, साहबा इकराम का तरीका यह था कि हुजूर जब जाते थे तो साहबा इकराम का एक मजमा जितना तो आपको आस्ताना मुबारक तक छोड़ के आता, वो साहबा के रश में निकल गए। जब अगली नमाज पे आए तो हजरत अबू दरदा वहीं बैठे हुए थे। हुजूर नबी पाक ने पूछा, इधर बैठे हो? अर्ज किया, सरकार सुबह आपने तो फरमाया था बैठ जाओ। समझ आई? आपने फरमाया था बैठूंगा, मैं बैठ गया। हुजूर क़यामत तक आप दोबारा उठने का ना कहते, मैं यही बैठा रहता। ये हम हैं। मैंने अर्ज किया, एतकाफ हमारे पूरे, उम्रे हमारे पूरे, हाँ जी, तस्बीहां नमाजें सारी पूरी। लो आज मुंडे दा वलीमा, वो गई शरीयत। आज बच्चे की मंगनी, वो गई शरीयत। यानी आप इसलाह कहां, ये बात याद रखें। आपने मैंने म्यार देखना हो कि मेरी कोई इसलाह हुई है कि नहीं, मेरे अंदर कोई दीन आया कि नहीं, शरीयत आई कि नहीं, आखरत आई कि नहीं। जहां पर शरीयत और तबीयत आमने सामने आ जाए, जहां पर गुनाह और तकवा आमने सामने आ जाए, गुनाह से बच जाए, तकवे के रास्ते पे चले, समझे आपके पे अल्लाह ने करम कर दिया। जहां पर रवाज आ जाए, रस्म आ जाए, तबीयत आ जाए, एक तरफ शरीयत आ जाए, आप रवाज छोड़ दें, आप खानदान छोड़ दें, मुआशरा छोड़ दें, आप शरीयत के साथ खड़े हो जाएं और शरीयत को अपने साथ खड़ा कर लें। अगर आपने यह काम कर लिया तो अपने आप को लाख मुबारक दे लें। और अगर आप ऐसा नहीं है, हाँ जी, आपने नमाजी भी हैं, आप सारा कुछ भी हैं, आप सुबह के वक्त 1000 मरतबा कलमा भी पढ़ते हैं, रात को आप जनाब अली आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, चारों कुल भी पढ़ते हैं, और आप दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, रात को फिर 1000 मरतबा पढ़ के सोते हैं, मगर बच्चे की मंगनी, बच्चे की मंगनी, शादी, वलीमा, हर चीज जगह पे आपको कलमा याद नहीं रहता, दुरूद याद नहीं रहता, नबी ने याद नहीं रहता, हुजूर ने शादियां कैसे की, साहबा ने शादियां कैसे की, वो याद नहीं रहता। समझ लेना, रस्मी कलमा, रस्मी आप तस्बीह गमाए जा रहे हैं। तो ये भाई, वो साहबा भी तो इंसान थे, वो भी तो मुसलमान थे, उनका भी तो गुजारा नहीं चला। उनकी कामयाबी पर आज फरिश्ते भी नाज़ा हैं। हम सारी कामयाबियां करके गुजारा फिर नहीं हो रहा। अलगरज मैंने अर्ज किया कि मुशरकीन मक्का की इस्लाह क्यों ना हो सकी। अल्लाह पे ईमान रखते थे, हुजूर नबी पाक का कुरान सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे, मगर क्या था, अकीदा आखिरत नहीं था। वो कहते ये कैसे हो सकता है कि बंदा मर जाए, मर के मिट्टी हो जाए, मिट्टी होकर दोबारा उठ जाए, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इस अकीदे की नापुख्तगी की वजह से वो मारे गए। और ये बात याद रखे, खुदा ना खासा वो बंदा किसी अपनी कंपनी की वजह से, यानी अपनी सोबत की वजह से, अपने मिजाज की वजह से, या किसी गुनाह की वजह से, अगर खुदा ना खासा उसके अंदर से फिक्र आखिरत का चिराग बुझ गया, वो मारा गया। इसलिए अंदर से फिक्र आखिरत का चिराग बुझने नहीं देना। सुबह शाम हर वक्त अपनी मौत को, आखिरत को याद रखना है। हमने सुना है सिर्फ कि पुरसरात जो है वो पुरसरात के बारे में इतने सुना है कि जी बाल से बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, कोई गिर जाएगा, कोई गुजर जाएगा, मुमकिन है मैं भी गुजर जाऊं। उलमा ने कहा नहीं, इधर ही पता चल जाता है। रोजाना की बुनियाद पर टेस्टर दिया है शरीयत ने, यहां पर कसबटी दी है। रोजाना शाम को आप जायजा ले सकते हैं अपना कि मैं कितनी मरतबा पुरसरात से नीचे गिरूंगा। रोजाना शाम को पता चलेगा, ऐसा नहीं कि वहां पता चले, नहीं, यही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? रोजाना शाम को जायजा ले लें। जितनी मर्तबा आज आपने शरीयत को कांड किया है, शरीयत को पुष्ट किया है, शरीयत को दूर किया है, शरीयत की नहीं मानी, समझो उतनी मर्तबा पुलसरात से गिरे हैं और वहां गिरेंगे। तो मैंने अर्ज किया कि हमारे ना खुशी पर शरीयत हमारे साथ खड़ी होती है, ना हम खड़ा करते हैं, ना हमारी गमी पर शरीयत हम अपने साथ खड़ा करते हैं। बच्चे की विलादत, बच्चे का सारे वहां से लेकर शादी, खुशी, ब्याह, सब कुछ शरीयत तो है ही नहीं। हमारी तजारत देख लें, हमारी सियासत देख लें, हमारा मुआशरा देख लें, कहां तरबियत, कहां है इस्लाम, कहां है इस्लाम? उसकी वजह क्या है? आखिरत की फिक्र खत्म हो गई। तो मैंने अर्ज किया कि आखिरत का अकीदा अगर मजबूत हो जाए तो इंसान को अपनी इस्लाह करना आसान हो जाती है।
اور اس اصلاح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اچھا، میں نے یہ میسج دینا تھا، پیغام، کہ میں نے عرض کیا کہ شریعت کہاں کھڑی ہوتی ہے اس دور میں جہاں اور بہت ساری بد تہذیبیاں اور بدتمیزیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کے اس میں کیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو شادی کی بات ہم نے کی تھی 2 جمعہ پہلے، اور وہ میسج میں نے لازمی دینا تھا، اور ہر دوسرے تیسرے دن مجھے رپورٹیں ملتی. یعنی بچی کی میں نے عرض کیا نہ ہماری منگنی، نہ ہماری بارات، نہ ہمارا ولیمہ. یعنی کسی جگہ پہ تو یار شریعت کو کھڑا کرو نا. اچھا شریعت کو، انسانیت کو کھڑا کر لو یار. ہمارے ساتھ نہ انسانیت کھڑی ہوتی، نہ شریعت کھڑی ہوتی، نہ ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں. مثلا بچے کی منگنی، بچے کی منگنی نہیں، دیکھنا، پسند کرنا. اچھا پسند کرنا، بچہ بچی، بچی کو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی. بھائی اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ ہے. 15 لوگ آ رہے ہیں جی بچی ویکھنا ہے، کوئی گاں مجھ ویکھنا ہے، گائے کو دیکھنا ہے، بھینس کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ ہاں جی. اچھا پہلے ددیال والے آ رہے ہیں، پھر نہیں وہ جنا منڈے دی خالہ بھی آ رہی، وہ خالہ دی درائیونی بھی آ رہی، پھر وہ جٹھانی بھی آ رہی. 15 پھر آ رہے ہیں، 15 اس ہفتے آ رہے ہیں، 15 اگلے ہفتے آ رہے ہیں، اور کھابے کھا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں. ہاں جی پورے مہینے کا اگلے گھر کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے بعد، نہیں کڑی دے بال چھوٹے نے، قد چھوٹا ہے. خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا اگر مجھے حکومت ملے اور میں حکمران بن جاؤں اور مجھے اقتدار مل جائے اور مجھے اختیار مل جائے، پہلی قانون سازی یہ کروں کہ جو اس طرح بچیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو کان پکڑا کے جوتے مارو. دنیا کے ننگے ترین اور کمی ترین اور بد تہذیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح بچیاں دیکھتے اور اس طرح ریجیکٹ کر کے آ جاتے. اگر کسی نے ایسا کیا توبہ کرو. اس کا طریقہ ہے، اس کا کوئی سلیقہ ہے، کوئی انسانیت ہے؟ آپ ذرا سوچیں، میں اور آپ، ہمیں پتہ چل جائے ہمیں 2 بندے 4 بندے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، اگرچہ باوشک ہماری کاروباری ڈیل ہو، ہم نے نہایا بھی ہے، دھویا بھی ہے، کپڑے بھی بدلے ہیں، بیٹھے بھی ہیں، ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کی مہمان نوازی کی بہترین طریقے سے، جاتے ہوئے کہیں آپ مجھے پسند نہیں ہے. ذرا سوچے کیا گزرے گی. بیٹیاں تو ہوتی بڑی حساس ہیں، بچیوں کو تو پہلے دن نرم ہوتے ہیں. اگر آپ نے انکار کرنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، کوئی تہذیب ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھنے کا جو پروسیس ہے یہ اعلانیہ ہونا نہیں چاہیے، یہ غیر اعلانیہ ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ آپ سنیے. کیسے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ تابعی ہے، ابو عمر قبیلے کا یہ فرد ہے، اور اس کی شعر و شاعری اور اس طرح کی چیزیں، اس کی عاشقی مشوقی تھوڑی مشہور ہو چکی تھی، اور وہ اپنے عشق کی ناکامی کی وجہ سے شاعر بنا، کچھ دیوان بھی لکھے. بات حضرت سید عمر فاروق تک پہنچ گئی، اور اس کے وہ جو لیلا ہے وہ اس کے چچا کی بیٹی بھی تھی، مگر وہ مان نہیں رہا تھا. بچپن میں دیکھے تھے کٹھے، مگر عرب کا کلچر تھا، بعد میں عرصہ گزر گیا، وہ الگ رہتے تھے یا الگ رہتے تھے، مگر وہ بچپن کی عادات خصوصیات وہ ایک دل لگی دل میں تھی. اب یہ بھی جوان وہ بھی جوان، چچا مانے نہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. کہ جناب میرے چچا آپ کے دوست ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے خادم ہیں، اگر آپ سفارش کر دیں تو وہ رشتہ مجھے مل سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے چچا کو کہا کہ بیٹی کا اگر کہیں کیا نہیں ہے تو میرے کہنے پہ ادھر کر دو. وہ سمجھ گیا کہ حضرت بھائی کیس جو ہے بڑی اونچی تک پہنچ گیا ہے، اس کی تو بہت رسائی ہوگی، بڑی پہنچ ہوگی. تو اس نے کہا امیر المومنین نے کہیں بچی کا نہیں کیا، چاہتا تو نہیں تھا مگر آپ کا حکم ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ سے مجھے محبت ہے، آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. تو آپ انہیں ہاں کر دی. جب ہاں کر دی تو وہیں پاس بیٹھے تابعی نے، وہ لیلا اس کی بیٹی کی سہیلی تھی، تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ پکا کام کرنے سے پہلے نا اس کو دکھا لیں، پہلے اس کو بتا دیں کہ لیلا ہے کیسی. یہ تصورات بنایا ہوا ہے، اور ہم بھی تصورات میں ہوتے ہیں، تصورات میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹائم میں مجھے پھر بات یاد آ رہی. ہاں جی چڑا اور چڑی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان علیہ السلام کا دور تھا، چڑے نے چڑی پسانی سی، ان سبز باغ دکھا رہے تھے، تو مان جا میرے نال شادی کر لے تے میں تینوں اے جڑا مال نہیں حضرت سلمان دا یہ پورا تیرے نال آ دیاں. ہدہد انہاں دی سی آئی ڈی بڑی تیز سی، ہدہد نے دسیا سرکار وہ باروں بار ہی تہاڈا مال ہے اپنی سیٹیاں رلا رہا تے جناب چڑیاں نو سبز باغ دکھا رہا تے تہاڈا مال دا سودا مار رہے. آپ نے بلا لیا انہوں، ہاں جی چڑی نے بلا لیا، تو بھائی مال ساڈا فسانی تو چڑی شادی تو کرنی ہے تے یہ کہڑے کام لگ پے. تو انہیں کہا جناب تسی نبی جے، ساڈیاں عاشقاں دیاں کچھ مجبوریاں ہوندیاں نے، چھوٹے موٹے قبول کریا کرو، کل نو کنے بنانا ہے، جو ایک دفعہ شادی ہو لین دے مان جان دو،
ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ 2 ਤੀਲੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ, 1 ਤੀਲਾ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ घोंसला कित्थों आया जनाब लिकर। इंज ही ऐसी करने हैं। शादी तो पहले बहुत सारी शादियों की नाकामी की वजह यह है कि शादी से पहले हम बताते सारे महल्ले के अमीर, सारे इलाके के चौधरी असी, मुंडे साडे नाल दा जैसा तो रुस्तू मुंडा ही कोई नहीं, कुड़ी वाले कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ तो कोई मैडम ही कोई नहीं। सबद वाग दोनों ने खुल के दिखाए होंगे, और दूसरे दिन ही पता चल जाता है माजे साजे ही, और फिर वो सारे तस्वुरात खत्म हो जाते। तो यानी आज भी मैं बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस चिड़े, वो जो सबज बाग दिखाने वाला चिड़ा है ना, उसकी मानवी औलाद आज भी मुआशरे में मौजूद है, लिहाजा बच के रहा करो। मुंडिया भी कहना चिड़िया भी मौजूद है तो चिड़े भी मौजूद है। हाँ जी, इस वास्ते गल्लां सुनिया सुनाइयां। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने यहीं पर एक जुमला बोला, फरमाया ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये तस्वुरात पे नहीं चलता, ये हकायक पे चलता है। तो आपने फरमाया अच्छा, वो एक ताबी पास बैठा हुआ था, उसने कहा जनाब इनको पहले दिखा लो। उन्होंने कहा अच्छा कैसे दिखाएं? उसने कहा जी वो जो लैला है ना, वो मेरी बेटी की सहेली है, मैं उसको बुलाता हूँ और इसको भी बुलाता हूँ, तरीके से दिखा दूंगा। उसने अपनी बेटी को कहा, लैला को दावत की, इसको भी बुला लिया, तरीके से किसी तरह दिखा दिया, गैर महसूस अंदाज से। मैं ये बता रहा था कि रिश्ते देखें, बच्चे भी देखें, बच्चियां भी देखें, गैर महसूस अंदाज से देख लें, कोई तरीका कर लें, इस अंदाज से देखें कि ना बच्ची को पता हो, ना बच्चे को, ना वालिदैन को। आप जरा सोचें, जिस वालिदैन जिस घर में बच्ची देखने जाए, बाप को भी पता, बेटे को भी पता, बहन को भी पता, माँ को भी पता, और आप खा पी के खाबे शाबे खा के उठ के चले जाए, दूसरे दिन पैगाम आ जाए, वाल छोटे सन, कद छोटा है, रंग नहीं ठीक है, दंदा का पीड़ नहीं ठीक, जरा बोलो क्या गुजरेगी उसके। तो गैर महसूस अंदाज से देख दिखा कर लेना, कहीं और तरीका को बचा। यार